اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ تمام اہل بیت ٹی وی کے دیکھنے والوں کو، تمام ہمارے برادران و خواہران کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ماہ رمضان، ماہ سیام، ماہ اسلام، وہ مہینہ کہ جو انسان کے نفوس کی پاکیزگی کا مہینہ ہے، جو ہماری ارواح کی اور ہمارے اذہان کی تربیت کا مہینہ ہے۔ ہمیں امید ہے انشاءاللہ ہم سب اس مہینے کی برکتوں، وسعتوں اور رحمتوں سے فیض یاب ہو رہے ہوں گے۔ یہ پہلا عشرہ تقریباً ماہ رمضان کا ختم ہونے کو ہے، اور آج کا پروگرام راہ عمل ہم نے کچھ اس طرح سے ترتیب دیا ہے کہ اس میں ہم کچھ باتیں ماہ سیام میں مختلف عبادات کے حوالے سے کریں گے، اور ساتھ ہی ساتھ ہم اس بی بی کا تذکرہ کریں گے کہ جو صدر اسلام ہی سے اسلام کی روح ہے، یعنی جناب خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا۔ یہ وہ خاتون ہیں کہ جنہوں نے سب سے زیادہ رسول مبین اسلام محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ساتھ دیا، یعنی آپ اور رسول مبین اسلام تقریباً 25 سال 25 ایئرز جو ہے وہ اکٹھا رہے، اور جب تک جناب خدیجہ سلام اللہ علیہا حیات تھیں، رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دوسرا نکاح نہیں کیا۔ یعنی یہ وہ وقت ہے کہ جب یعنی عظمت اور کردار جناب خدیجۃ الکبریٰ یہ تھا کہ رسول خدا نے دوسری مرتبہ تزویج نہیں کی ان کی حیات میں۔ یہ وہ بی بی ہیں کہ جن کی زیارت میں بھی ہم پڑھتے ہیں السلام علیک یا اول المؤمنات، اے وہ بی بی کہ جو سب سے پہلی مومنہ ہیں، آپ پر ہمارا سلام ہو۔ اس وقت میں کہ جب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ایک نبی کی حیثیت سے جھٹلایا جا رہا تھا، یہ وہ صدیقہ ہیں کہ جنہوں نے رسول خدا کی تصدیق کی، آپ کی رسالت و نبوت کی تصدیق کی اور اس پر ایمان لائیں۔ اور بے شک یہ وہ بی بی ہیں کہ جن کا تعلق بھی اس گھرانے سے ہے کہ جو گھرانہ اس دور میں، زمانہ جاہلیت کے دور میں بھی وہ گھرانہ تھا کہ جو خدائے وحدہ لا شریک کو ماننے والا تھا، خدائے واحد و یکتا پر ایمان رکھنے والا تھا۔ آپ کے والد خویلد اور آپ کی والدہ کا نام بعض روایتوں میں فاطمہ بنت زائدہ ملتا ہے۔ آپ ایسے گھرانے سے تعلق رکھتی ہیں کہ جو شرک سے دور تھا، اور آپ کی ایک جگہ پر جا کر آپ کی نسل بھی رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پشت سے ملتی ہے۔ آپ کے گھر والے، آپ کے والد، آپ کے دادا کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ جو خانہ خدا کے ٹیک کیئر کرنے والے جو لوگ تھے، جن میں جناب عبد المطلب رسول خدا کے جو دادا ہیں وہ بھی شامل ہیں، ان کے دادا یا والد بھی اس میں شامل تھے۔ اور بہت ہی مختصراً بی بی کے بارے میں ہم بات کر کے انشاءاللہ اپنے مہمانان کی طرف بھی جائیں گے تاکہ ان سے بھی استفادہ حاصل ہو، کہ جناب سیدہ خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا کے گھرانے کے یعنی وہ عزت اس مقام اس زمانے میں بھی تھا کہ لوگ ان کو عزت اور احترام کے ساتھ ان کے ساتھ ڈیل کرتے تھے، اور ان کی عزت و احترام اس زمانہ جاہلیت کے معاشرے میں بھی بہت زیادہ تھا۔ وہ وقت کے جب کہ بیٹیوں کو زندہ درگور کر دیا جاتا تھا، جناب خدیجۃ الکبریٰ کے مختلف روایتیں ہیں، یا تو ان کے بھائی یا ان کے چچا یا ان کے دادا، وہ ایک خاص گروہ بنایا گیا تھا، ایک انجمن کہیے، ایک آرگنائزیشن کہیے کہ جو بنائی گئی تھی، جس کو عربی زبان میں حلف الفضول کہا جاتا ہے، جس کا مطلب انگلش زبان میں اگر کریں تو ہوگا لیگ آف جسٹس۔ اور یہ وہ جسٹس لیگ تھی کہ جس کے اندر وہ بچیاں جن کو زندہ درگور کیا جاتا تھا اس کی مخالفت کی جاتی تھی اور اس کو روکنے کی کوشش کی جاتی تھی۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جناب خدیجۃ الکبریٰ کے ذریعے اسلام کی مدد فرمائی، رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مدد فرمائی۔ انشاءاللہ انہی ٹاپکس پر ہماری آج گفتگو رہے گی، اور اس کے علاوہ ہمارے ساتھ پاکستان سے ہماری ایک خواہر موجود ہیں، سیدہ فروا،
پاکستان سے انشاءاللہ وہ ہمارے ساتھ شامل گفتگو رہیں گی، اور زینب نقوی ہمارے ساتھ موجود ہوں گی انشاءاللہ اسماء الحسنہ کے ساتھ. دیکھیں گے کہ آج وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے کن اسماء پر ہمارے ساتھ بیٹھ کر جو ہے وہ ڈسکس کریں گی. تو سب سے پہلے السلام علیکم ورحمۃ اللہ. سسٹر سیدہ فروا، آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں راہ عمل کے اس پروگرام میں اہل بیت ٹی وی کے توسط سے. امید ہے انشاءاللہ آپ خیریت سے ہیں. السلام علیکم. تو اپنے خوبصورت ترین پروگرام راہ عمل میں ہمیں گفتگو کے لیے مدعو فرمایا. رب متعال آپ کی اور آپ کی ٹیم کی اور اہل بیت چینل کی توفیقات میں اضافہ فرمائے انشاءاللہ. اور خدا بہت سب کو اپنے شکریہ. حفظ و امان میں رکھے. الہی آمین. انشاءاللہ بہت شکریہ. ہم بہت شکر گزار ہیں آپ کے کہ آپ نے وقت نکالا اور ہمیں اس پروگرام میں ہمارے آپ شامل ہوئیں. تو سب سے پہلے ہم ظاہر ہے ہمیں گفتگو کرنی ہے. ماہ سیام ہے، اللہ کا مہینہ ہے، ماہ اسلام ہے، نفس کی طہارت و پاکیزگی کا یہ مہینہ ہے، تزکیہ نفس کا مہینہ ہے، قرآن کی بہار کا مہینہ ہے. تو ہم آپ سے سب سے پہلا سوال اس مہینے کی برکتوں اور وسعتوں کے حوالے سے کریں گے کہ جیسا کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ ایامہ افضل الایام. ہم نے پچھلے پروگرام میں بھی عرض کیا تھا ولیالی افضل اللیالی، یعنی یہ وہ مہینہ ہے کہ جس کے شب و روز عام مہینوں کے شب و روز سے بہت افضل ہیں. یعنی اس مہینے میں ایک برس ایک آیت قرآن کو پڑھنے کا ثواب یہ ہے کہ پورا ختم قرآن کا ہمیں ثواب ملتا ہے الحمدللہ. تو آپ اس حوالے سے کچھ مزید بیان فرمائیے کہ ماہ مبارک سیام، ماہ مبارک رمضان میں ہمیں اپنے کردار میں کس چیز کی طرف فوکس کرنا چاہیے کہ اس خاص چیز کی طرف ہم فوکس کریں گے تو انشاءاللہ پروردگار عالم ہماری توفیقات میں اور زیادہ اضافہ فرمائے گا. وہ کون سے اعمال ہیں یا وہ کون سی ایسی چیز ہے جو ہمیں اپنے اندر پیدا کرنی ہے؟ بے شک کہ ماہ رمضان وہ مہینہ ہے کہ جو بابرکت ترین مہینہ ہے، جس میں خدا کی رحمتیں ہیں، مغفرتیں ہیں، رونقیں ہیں، اس کی عطائیں ہیں، شفاعتیں ہیں. یہاں تک کہ خدا اپنی رحمت کے دروازے کھول دیتا ہے اپنے بندوں پر، اور تمام بندوں پر جنت کے دروازے کھول کر کے پکارتا کہتا ہے کہ جس کو استغفار کرنی ہے وہ کر لے. یہ وہ وقت ہے کہ جب ہم بہترین اپنے لیے وسیلہ نجات حاصل کر سکتے ہیں. یہ وہ وقت ہے، یہ جو ساعتیں ہیں، یہ وہ راتیں ہیں، یہ رمضان کے شب و روز، یہ عبادتوں کے وہ ثمرات ہیں جو ہم مکمل طور پر اگر اس کا ادراک رکھ لیں تو یقیناً ہماری زندگی کو معنوی مقصد مل جاتا ہے. ہم جب اہل بیت علیہ السلام کو دیکھتے ہیں، اہل بیت علیہ السلام ہمارے لیے بہترین مشعل راہ ہیں، اور ایسی مشعل راہ کہ جو نہ صرف دنیا میں بلکہ ہمارے لیے آخرت کے لیے بھی بہترین سرمایہ نجات ہیں. جیسا ابھی رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے کی حدیث مبارکہ ہے، کل شیء زکاۃ و زکاۃ البدن الصیام، ہر چیز کی زکوٰۃ ہے اور جسم کی زکوٰۃ روزہ ہے. سب سے پہلے ہمیں اس چیز کی آگہی ہونا چاہیے. ہم پورے سال کی زندگی میں مصروف عمل رہتے ہیں، اپنے روزگار میں، اپنی زندگی کے امور میں مصروف رہتے ہیں، لیکن ماہ رمضان کہ ہم اپنے وجود کا مکمل خیال رکھنے کی کوشش کرتے ہیں. یہاں تک کہ ڈاکٹرز بھی ہمیں کہتے ہیں کہ ہمارا جو اسٹمک سسٹم ہے وہ بہتری کی طرف لانے کے لیے ہمیں رمضان کے روزے رکھنے چاہیے. تو ہمارا دین تو ہمیں پہلے سے ہی اس بات کے لیے آمادگی دیتا ہے، بلاوا دیتا ہے، اور کہتا ہے کہ روزے انسان کے اندر عاجزی و انکساری کا وہ ثبوت عطا کر دیتے ہیں کہ جس کے لیے مولا کائنات فرماتے ہیں الصیام ابتلاء اخلاص الخلق، روزہ لوگوں کے اخلاص کو پرکھنے کے لیے رکھا گیا. اب یہاں پر سوچنے کا مقام یہ ہے کہ آیا ہم جو روزہ رکھ رہے ہیں اس طرح سے رکھ رہے ہیں جیسے اہل بیت علیہ السلام چاہتے ہیں، اور اہل بیت علیہ السلام ہمیں وہ توفیق دیتے ہیں؟ آیا اس توفیق کے لیے ہم کاوش خیر کر رہے ہیں؟ اور
سب سے بہترین جو ہمیں مولا کائنات بتا رہے ہیں کہ اخلاص پرکھنے کے لیے جب روزہ رکھا گیا ہے تو سبحان اللہ. سب سے اہم ترین رکن ہے اخلاق. اور بے اسی شک. لیے حدیث رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم بھی ایک کوٹ کرتی چلوں کہ رسول خدا فرماتے ہیں اے لوگو جو شخص اس مہینے ماہ رمضان میں اپنے اخلاق کو درست کرے تو حق تعالی قیامت میں اس کو پل صراط سے بآسانی گزار دے گا. سبحان اور اللہ. سبحان اس اللہ. وقت گزارے گا جب لوگوں کے پیر سلپ ہو رہے ہوں گے، پھسل رہے ہوں گے پل صراط سے. آپ جی یقیناً جانتے ہیں کہ پل صراط اپنے آپ میں ہی ایک بہت بڑی آزمائش ہے جو قرآن کی تفاسیر و آیات کے تحت جو ہمیں ملتا ہے اس کا تعارف کہ جو پل صراط ہے وہ باریک ہے، بال سے بھی زیادہ باریک، تلوار کی دھار سے زیادہ تیز اور 3000 سال کی مسافت رکھنے والا ایک پل ہے. وہاں سے گزر جانے والی وہ ہستی ہوگی جو اس ماہ رمضان کی برکتوں کو سمیٹ کر کے آمادہ کر کے اپنے نفس کو سبحان پاک و طاہر کرتے ہوئے اپنے آپ کو باکردار بنانے کی کوشش کرتا رہے. تو خدا سبحان کا اللہ. وعدہ ہے یقیناً کہ اس کے لیے وہ درجات مقرر ہیں کہ جہاں پر خدا اس پر نظر کرم فرمائے گا. تو اخلاق بہترین عبادت ہے. حسن اخلاق صرف ظاہری نہیں، خدا نخواستہ وہ ریاکاری میں شمار نہ ہو جائے. حسن اخلاق جو آپ کے دل کے اندر سے آپ کی روح کی اذان بن کے آپ کے وجود کا حصہ سبحان بن اللہ. جائے. بے شک. بہت بہت بہترین آپ نے فرمایا واقعاً کہ اخلاص اور اخلاق ان دونوں پہلوؤں، ان دونوں کیریکٹرسٹکس کو اپنے اندر اتارنے کے لیے جب تک یہ دونوں چیزیں نہیں پیدا ہوتی جو انکساری اور اخلاق، تب تک انسان نہ اپنی عبادات میں بہتر ہو سکتا ہے، نہ اپنی اسپرچل ایلیویشن کے اس کے لیے بہتر ہو سکتا ہے. تو یہ دونوں چیزیں بہت ضروری ہیں اور ہمارے تو رسول خدا بہترین نمونہ اخلاق ہیں. انک لعلی خلق نظیم کے بہترین اخلاق کے درجات پر ہمارے رسول خود جو ہیں وہ فائز ہیں، اور وہ یہی فرماتے ہیں اخلاق پر واقعا اللہ نے بھی اور اس کے رسول نے بھی بہت زیادہ زور دیا ہے. تو ماہ رمضان میں آپ ظاہر اخلاق ایک وہ چیز ہے کہ جس کے لیے ہم نے اپنے اندر اس چیز کو، اس کیریکٹرسٹکس کو پیدا کرنے کی کوشش کرنی ہے انشاءاللہ العزیز. اور ساتھ ہی ساتھ ظاہر ہے کہ یہ شب و روز بہت اہم ہے. دن کے وقت ظاہر ہے ہم روزے میں ہیں، ہم تلاوت قرآن بھی کر رہے ہیں، ہم بہت ساری الحمدللہ عبادتیں بھی کر رہے ہیں. تو جو شب کے وقت میں یا وقت لیل جو آتا ہے، اس میں رات کا جو وقت ہے، اس میں کچھ خاص کوئی چیز، کوئی دعا یا کوئی عمل جو آپ کہنا چاہتی ہوں کہ جو ہمیں کرنا چاہیے؟ ظاہر ہے ہم بہت بڑے ایک ویسے بھی مشکل وقت سے گزر رہے ہیں، تو اس حوالے سے آپ بتائیے ہمیں. بے شک رمضان المبارک رب العالمین کا مہینہ ہے اور سارے مہینوں سے افضل ہے. اور یہ مہینہ جس میں آسمان سے جنت اور رحمت اور کرم و برکات کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور دوزخ کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں. اس کی ہر ساعت میں اللہ نے بہت رحمت رکھی ہے، برکت رکھی ہے. بس ہمیں سلیقہ آنا چاہیے کہ ہم اس کو کس طرح سے اویل کرتے ہیں اور کس طرح سے اپنے لیے دنیا اور آخرت کی نجات کے لیے اپنے آپ کو تیار کرتے ہیں تاکہ صحیح. وقت کے امام کے حضور حاضر ہو سکیں. تو اس کے لیے روایات ملتی ہیں. دعائے افتتاح یہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول ہے، اور اگر اس کو پڑھا جائے ہر شب میں تو یقیناً کہ اس کے ثمرات بہت زیادہ ہیں. اب کئی ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں کہ جو طویل وقت کے لیے بیٹھ نہیں سکتے یا نظر کا مسئلہ ہوتا ہے کہ وہ نہیں تلاوت کر پاتے یا کہ کوئی اور مجبوری رہ سکتی ہو. تو ایسے لوگوں کو چاہیے کہ سورہ قدر کی تلاوت ہر شب میں، یہ جو رمضان کی ہر شب ہے اس کی ہر شب میں 1000 مرتبہ سورہ قدر کی تلاوت کیجیے کہ خدا اپنی رحم و کرم اور برکتوں سے اس قدر مزین فرما دیتا ہے جس کی کوئی حد نہیں ہے. اور ایک واقعہ ذہن میں آتا جا رہا ہے، اگر اجازت دیجیے. جی جی بسم اللہ.
اصل چیز ہے نیت پر تمام اعمال کا دار و مدار ہے، بے اور شک نیتیں وہ قبول ہوتی ہیں، تمام عبادتوں کے لیے ہم نیت کرتے ہیں، اور نیتوں میں جب خدا خلوص دیکھتا ہے تو یقیناً وہ تمام عبادتوں کو قبول فرماتا ہے۔ بے شک یہی بے وجہ شک ہے کہ ایک خاتون، دیکھیے رسول خدا کا زمانہ ہے، ایک خاتون ہے، اس نے اپنی کنیز سے بڑی شدید بدتمیزی سے بات کی اور گالی گلوچ ہم، کیا، تو ہم، رسول خدا نے جب یہ الفاظ سنے اور پھر کہا اپنے غلام کو کہ جلدی سے کھانا لے کر آؤ اور اس خاتون کو کھانا کھلاؤ، تو جب کھانا پیش کیا گیا تو وہ خاتون کہتی ہے یا رسول اللہ میرا تو روزہ تھا، روزہ ہے آپ مجھے کیوں کھانا دے رہے ہیں؟ تو رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم، ناراضگی کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ کس طرح سے روزہ برقرار ہے کہ خدا کے بندوں پر تم غصہ کر رہی ہو اور ساتھ گالی بک رہی ہو کہ جو خدا کی نظر میں سب سے بدفعل ہے۔ تو اللہ اللہ ہمیں اکبر۔ ہم، ہمیں توفیق عطا کرے، وہ خلوص ہمیں وہ نصیب ہو جائے، اور جب وہ خلوص نیت کے ساتھ اور اس خلوص محبت کے ساتھ خدا کی بارگاہ میں نیت لے کر کے پورے اعتقاد و محبت کو جمع کر کے خدا کی بارگاہ میں بیٹھ کر کے انا انزلناہ فی لیلۃ القدر کی تلاوت کیجئے، اس سورہ قدر کی، اور پھر اس کے ثمرات اپنی زندگی میں دیکھیے، اپنی زندگی میں کس قدر خوبصورت طریقے سے آسانیاں خدا میسر فرماتا ہے، کیونکہ وہ رب رحیم و کریم ہے۔ سبحان اللہ، بہت بہت شکریہ۔ ساتھ ہی ساتھ آپ نے جیسے فرمایا بہت سارے اعمال ہیں، اور بھی ہم یہ ضرور کہیں گے کہ دعائے افتتاح کی بہت زیادہ تاکید آئی ہے کہ دعائے افتتاح جو ہے وہ بے شک پڑھنا جو ہے وہ بہت بہترین عمل ہے، بالخصوص شب کے وقت، لائک رات کے ٹائم اس کا پڑھنا بہت زیادہ ریکمینڈڈ ہے۔ اب ظاہر ہے ہم یہ وہ مہینہ بھی ہے کہ جس میں ام المومنین جناب خدیجہ الکبریٰ طاہرہ صدیقہ سلام اللہ علیہا کی شہادت بھی جو ہے وہ ہوتی ہے، اور ظاہر ہے کہ ایک ماں کا دنیا سے چلا جانا اولاد کے لیے کتنا شاق ہوتا ہے۔ ہم سب سے پہلے تو پرسہ جناب خدیجہ کا رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اقدس میں پیش کرتے ہیں، اور امام زمان عجل اللہ تعالیٰ فرجہ شریف کی خدمت اقدس میں پیش کرتے ہیں۔ جناب خدیجۃ الکبریٰ کسی تعارف کی محتاج نہیں، اگر ہم ایک جملے میں اپنی ٹوٹے پھوٹے لفظوں میں کہیں تو یہ یقیناً بجا ہے کہ آج تک جو مسلمان ہے جو کلمہ لا الہ الا اللہ پڑھنے والا ہے، اس پر جناب سیدہ خدیجۃ الکبریٰ کا قرض ہے۔ تو آپ جناب خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا کے حوالے سے کیا فرمائیں گی؟ اس مہینے کی برکتیں تو بہت ہیں اور ثمرات بہت ہیں، اور اس مہینے کی 10 رمضان کے جو وصال جناب خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا ہے، جناب خدیجۃ الکبریٰ وہ بی بی خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا ہے کہ جن کی سیرت و کردار، شرافت، عصمت و عفت، حسن سیرت و حسن منبع اثار و محبت کی مرکز جناب خدیجہ سلام اللہ علیہا ہے۔ اس سے بے بڑھ شک کر کے کہ وہ ہم نواؤ، ہم سفر، امام الانبیاء، سید المرسلین، خاتم النبیین، سیدہ خدیجۃ السلام اللہ علیہا ہیں۔ اس سے بڑا اور کیا تعارف ہو سکتا ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سب سے بہترین سمجھنے والی، خیال کرنے والی، ان کو مکمل طور پر ان کی مددگار، ہمدرد اور ہم نوا بہترین ساتھی کہ جو خدا نے کف عطا کر دیا، اور جناب خدیجہ سلام اللہ علیہا اور رسول خدا کی شادی ہوئی، یہ بڑا خوبصورت ترین تعارف ہے۔ اور جناب خدیجہ وہ ہستی ہیں کہ جن کا مکروز تو تمام عالم اسلام ہے۔ بے شک بی بی خدیجہ اپنے آپ میں ہی ایک بہت بڑی شخصیت، اگر نکاح سے پہلے بھی دیکھا جائے تو ایک بہت ہی عظیم شخصیت رہی ہیں۔ ان کی ایثار و محبت اور تقویٰ اس میں شبہ نہیں تھا،
پہلے بھی وہ تجارت کر رہی ہوتی تھی اور آمدن بہت زیادہ ہوتی تھی، اور لباس، کیا لباس، آج ایک لباس پہنتی تھی تو اس کو دوسری دفعہ نہیں پہنا کرتی تھی، اور لباس کی ساخت کچھ اس طرح سے ہوا کرتی تھی کہ جو لباس بنتا تھا جناب خدیجہ سلام اللہ علیہا کا، اس لباس پر سونے کی تار سے کام ہوا کرتا تھا، اور ایک دفعہ جب پہن لیا جناب خدیجہ نے تو دوسری دفعہ دوسرا لباس پہنا ہوتا تھا، وہ پہلا لباس نہیں پہنا ہوتا تھا۔ لیکن دین اسلام کو جب قبول کرتی ہیں، اور تمام عورتوں میں سب سے پہلے وہ ہستی ہیں جناب خدیجہ الکبریٰ کے، جنہوں نے اسلام قبول کیا، نہ صرف قبول کیا بلکہ اسلام کی بقا کے لیے پیش رہیں اور شانہ بے بشانہ شک، رسول خدا کے چلتی رہیں، یہاں بے شک، تک کہ جب نماز ہوتی ہے با جماعت تو پھر جماعت جب امامت کرتے ہیں رسول خدا تو پیچھے جناب خدیجہ ان کی امامت میں نماز پڑھتی ہیں، اور مولا کائنات امام المتقیان امامت میں نماز پڑھتے ہیں۔ اس سے بڑی اور کیا شان ہے جناب خدیجہ سلام اللہ علیہا کی، کہ جب ان کے پاس اس قدر دولت ہے کہ تمام عرب ان کا محتاج ہے، اور بے شک، تاجر آتے ہیں، لوگ آتے ہیں، لنگر خانے کھلے ہوتے ہیں، فی سبیل اللہ کھانا کھلایا جاتا ہے، ہر طرف جناب خدیجہ سلام اللہ علیہا کی اثار و محبت کی ایک واضح طور پر نشانیاں نظر آتی ہیں۔ اور سبحان خدا قرآن میں فرماتا ہے وَوَجَدْتَكَ عَائِلًا فَأَغْنَىٰ، اور جب ہم نے تمہیں تنگ دست پایا تو ہم نے تمہیں غنی کیا۔ تو رسول سبحان خدا کو غنی کر دینے والی خدا کی ذات نے عطا کر دیا جناب خدیجہ سلام اللہ علیہا کو۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، یعنی جناب خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہا کا مال اللہ نے رسول خدا کی کمک کے لیے اس انداز سے دیا، اور پھر واقعاً آپ نے قرآن کی آیت کو بھی پڑھا۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں توفیق دے کہ ہم جناب خدیجہ الکبریٰ، کیونکہ دیکھیے کہ اتنی لگژریس لائف، اتنی سہولت والی زندگی، یعنی جناب خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہا کا کہتے ہیں کہ جو گھر تھا وہ بھی کس شان کا گھر تھا، یعنی کس کس قسم کے پردے اور کس کس قسم کی سجاوٹیں ان کے گھر میں ہوا کرتی تھیں، اور کتنے نوکر چاکر تھے، کتنے ایسے لوگ، یعنی زندگی میں ایک انسان جس قسم کی آسانی، سہولت، لگژری اپنی زندگی میں چاہتا ہے، وہ ہر چیز جناب خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہا کے پاس موجود تھی۔ لیکن جب عشق الہی اور محبت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دل میں جاگزی ہو گئی، اور اپنے رب اور اپنے رسول کی آگے سر تسلیم خم کر لیا، تو ہم دیکھتے ہیں کہ وہی خاتون کس قدر سادگی، کس قدر، یعنی بالکل برعکس ہے، دونوں زندگیاں ایک دوسرے کے برعکس ہیں۔ یعنی ہم اس سے کیا سیکھتے ہیں؟ آپ اس پر تھوڑا سا الیبوریٹ کیجئے کہ یہ جناب خدیجہ الکبریٰ کی زندگی کے جو یہ والا پہلو ہے، اس میں آج کی عورت کو سیکھنے کے لیے کیا ملتا ہے؟ دیکھیے لگژری، جیسے ابھی ہم نے آپ سے عرض کیا کہ جناب خدیجہ کا آج کے دور میں جہاں پر برانڈز کا زمانہ ہے، ہر انسان کہ ہر انسان برانڈ کے پیچھے بھاگ رہا ہو، تو سوچیے کہ اس زمانے میں جناب خدیجہ کا معیار زندگی کیا ہے، اور سونے کی تار سے لباس آراستہ ہوتا ہے اور وہ پہنتی ہیں، اور ایک بار کے بعد دوسری بار نہیں پہنتی۔ لیکن جب دین اسلام میں آ جاتی ہیں تو دین اسلام میں آنے کے بعد وہ عشق و محبت سے سرشار وہ بی بی اس قدر ہمارے لیے مشعل راہ ہیں کہ ایک لباس میں زندگی گزارتی ہیں، ایک لباس میں۔ کہنے کے لیے یہ ایک اور سننے کے لیے یہ صرف ایک جملہ ہو سکتا ہے، لیکن سوچئے کہ ایک خاتون جس کے 90,000 اونٹوں پر وہ خاتون تجارت کرتی ہیں، اور جس کی آمدن 10 لاکھ دینار اس زمانے کے ہیں، یعنی آج کی تاریخ کا 1 ارب روپیہ، اور اس 10 لاکھ کی آمدن میں وہ کیا سوچ رہی ہوتی ہیں کہ امت کا بھلا کس طرح سے کیا جائے، اسلام کی راہ میں کس طرح سے دیا جائے۔ انہوں نے نہیں دیکھا کہ
تخت ہے، تاج ہے، دولت ہے، ملکۃ العرب ہیں، اس کے باوجود تمام لوگوں کو دعوت دے رہی ہیں. تمام عرب ان کا مقروض تھا، اور جناب خدیجہ نے فرمایا کہ میں تم سب کے قرض معاف کرتی ہوں، دین سبحان اللہ، اسلام کو قبول کر لو. دین سبحان اسلام اللہ. عام ہونا شروع ہوتا چلا گیا. پھر بی بی خدیجہ جب آتی ہیں اپنے شوہر کے گھر پہ، یعنی رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر پہ، اور پھر ان کو ہم جب دیکھتے ہیں کہ پہلے کی ان کی زندگی اور رسول خدا کے گھر کی زندگی، کیونکہ اب ان کے پاس ایک مقصد ہے، ایک مشن ہے، اور وہ مقصد ہے تبلیغ اسلام کا اور دین کی بقا کے لیے بہترین عمل انجام دینے کا. یہی وجہ ہے کہ شیب ابی طالب میں آتی ہیں تو فاقہ کشی پر آ جاتے ہیں. جب شیب ابی طالب ٹوٹل سوشل بائیکاٹ کا جب اعلان کر دیا جاتا ہے تو بی بی خدیجہ کے پاس تمام عرب کی جو خواتین ہیں، بڑے بڑے سے حکمرانوں کی خواتین ازدواج آتی تھیں اور کہتی تھیں بی بی خدیجہ سے کہ آپ سے ہمیں کوئی شکایت نہیں ہے، کوئی شکوہ نہیں ہے، ہمارا جو جھگڑا ہے وہ رسول خدا سے ہے، تو آپ یہیں پر رک جائیے اور رسول خدا کو بے شک اور ان کے خاندان کو بے شک آپ شیب ابی طالب میں جانے دیجیے. تو یہاں وہ مقام ہے جہاں پر جناب خدیجہ ہمارے لیے ترسگاہ کا ایک بے شک بہترین رول ماڈل ہیں. فرماتی ہیں کہ میں رسول خدا کے عقد میں ہوں، اور جہاں میرے حبیب خدا جائیں گے میں خدیجہ وہیں جاؤں گی. میری زندگی اور موت رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ منسوب ہو چکی، اور یہی میرے لیے دنیا اور آخرت کے لیے بہترین ہم سفر ہیں. یعنی اس قدر خوبصورت ہمسرگی عطا کر دینا خدا کی عطا. یعنی آج کے دور میں جہاں پر اس قدر ذرا سی آزمائش آ جائے، تھوڑی پریشانی آ جائے، فکر آ جائے تو ہماری خواتین پریشان ہو جاتی ہیں. جناب خدیجہ سلام اللہ علیہا کہ دیکھیے بے انتہا بے بہا دولت کو کھلا خرچ کر دیا دین اسلام پر. اور جب آ جائے کہاں اس قدر عالی شان لباس اور کہاں بالکل سادگی اور بالکل سادہ لباس، اور شوہر کی بہترین ہمدرد. اور جب کوئی آ کر جسے کہنا کانوں میں آ کر کے ایک بات کر دینا اور پھر اختلاف پیدا کر دینا، تو یعنی یہاں پر ثابت قدمی. پھر جناب خدیجہ کے 3 بیٹے اس دنیا میں پیدا ہوئے، اور انہوں نے اپنے بیٹوں کا جنازہ دیکھا، ان کا انتقال ہوتے ہوئے دیکھا. اس کے باوجود بھی لفظ شکوہ اپنی زبان پر نہیں لایا، بلکہ کہا کہ جو اللہ کی رضا، جو ہمارے حبیب خدا رسول خدا آپ کی رضا ہمیں قبول ہے. اور شکر کے سجدے بجا لا کر کے ہمیں اس بات کی اصلاح کی، ہمیں بتایا کہ ہر آزمائش اور ہر مصیبت، ہر وقت سب کچھ اس دنیا میں بے معنی ہے، ایک وقت آئے گا ختم ہو جانے والا ہے. اس دنیا کے ساتھ سب کچھ فانی ہے، لیکن جو حقیقت ہے وہ علی کل شیء قدیر ہے. ان للہ و انا الیہ راجعون ہے کہ جس طرف سے آئے ہیں اس طرف لوٹ کر کے جانا ہے. ہم نے وہ آمادگی کرنی ہے، وہ تیاری کرنی ہے، وہ سیرت اپنانی ہے، کیونکہ ہم خدیجہ سلام اللہ علیہا کی چاہنے والی ہیں، ان کے ماننے والی ہیں، اور ان کی سیرت کو فالو کرتے ہوئے آگے سے آگے اپنی زندگی کو آسان بنا سکتے ہیں. الہی آمین انشاءاللہ. پروردگار عالم ہم سب کو توفیق دے کہ سیرت جناب خدیجہ طاہرہ سلام اللہ علیہ پر چلنے کی کوشش کریں. اور دیکھا یہ جاتا ہے کہ اگر خدا نہ خواستہ خاتون، یعنی ہم جس جگہ پر رہتے ہیں سبھی لوگ کام کرتے ہیں، خواتین بھی کرتی ہیں اور مرد بھی کرتے ہیں. تو جب خواتین کام کرتی ہیں یا اپنے شوہروں کی کمک کرتی ہیں تو بہت بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ رویے بدل جاتے ہیں. لیکن ہم یہ دیکھتے ہیں جناب خدیجہ الکبریٰ کے حوالے سے کہ جیسے ہی رسول خدا کے نکاح میں آتی ہیں تو بی بی فرماتی ہیں کہ میں بھی آپ کی ہوں اور میرا مال بھی آپ کا ہے. اس کو اسلام کی تبلیغ کے لیے آپ جیسا چاہیں خرچ کریں، آپ سے میں سوال نہیں کروں گی. یعنی اس قدر سبمیشن ہے ٹوٹلی. جناب خدیجہ الکبریٰ نے اپنے آپ کو اسلام کے اس سانچے میں ڈھال لیا. یعنی سب سے پہلی
یعنی مثال، ایک نمونہ عمل جناب خدیجہ الکبریٰ خواتین کے لیے بنی صدر اسلام سے، کہ جس کو اگر ہم غور کریں تو ان کی شخصیت کے اتنے سارے پہلو ہیں. یعنی ایک خاتون، ہم یہ کہتے ہیں کہ بہت اچھی لگژریز زندگی ہو ہماری، بہت آسانی والی زندگی ہو، تو تھوڑی سی تکلیف آتی ہے تو ہم اپنے رب سے بھی شکوہ کرتے ہیں، ہم اپنے رب سے بھی کہتے ہیں کہ یا اللہ ہمارے ساتھ ہی ایسا کیوں ہوا. کہاں وہ اتنی بہترین زندگی، اور کہاں یہ زندگی کہ جہاں پر مشکلات ہیں، پریشانیاں ہیں، مصیبتیں ہیں، بیماریاں ہیں، سوشل بائیکاٹ ہے. یعنی وہ لوگ کہ جو جناب خدیجہ الکبریٰ کا دم بھرا کرتے تھے. ملکۃ العرب ہیں آپ، ملکۃ القریش، ملکۃ العرب جناب خدیجہ الکبریٰ کو کہا جاتا ہے. تو اس جگہ سے اس جگہ تک کا سفر کتنا کٹھن ہوگا جناب خدیجہ کے لیے. لیکن کسی بھی تاریخ نے، کسی بھی روایت نے یہ نہیں کہا، یہ نہیں بتایا، یہ نہیں لکھا کہ جناب خدیجہ الکبریٰ نے کوئی بھی لفظ شکوہ رسول خدا کے سامنے اپنی زبان پر لائی ہو. یعنی آج کے دور کی جو خواتین ہیں، جو اپنے گھروں میں ہیں، اپنے شوہروں کے ساتھ ہیں، ان کے لیے یہ پہلو بہت زیادہ عمل کرنے کے قابل ہے کہ شکوہ کرنے سے زندگی آسان نہیں ہوتی ہے. اللہ کی رضا میں اپنے آپ کو ڈھال لینے میں، جب ہم خدا کی رضا میں اپنے آپ کو راضی کر لیتے ہیں اور شکر گزار بن جاتے ہیں، تو پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کے درجات ایسے بلند کرتا ہے کہ جو رہتی دنیا تک کے لیے ایک مثال بنتی ہے. اور یہی نمونہ ہم جناب خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہا کے حوالے سے دیکھتے ہیں. آپ نے فرمایا ان کے 2 بیٹے جناب عبداللہ اور جناب قاسم اس دنیا سے چلے گئے، اور پھر جناب سیدہ فاطمہ سلام اللہ علیہا کا ان کے ہاں ولادت ہونا کس مشکل میں تھی بیوی. تو آپ اب یہ بھی بتائیے کہ ظاہر ہے شیب ابی طالب میں بہت آسان نہیں تھا. 3 سال وہ محاصرہ قائم رہا اور 3 سال وہ بائیکاٹ چلا. تو اس حوالے سے تھوڑا سا اگر آپ گفتگو کیجئے کہ جناب خدیجہ الکبریٰ کس طرح وہاں پر گزارا کر رہی تھی، ان کی کیا وہاں پر کمک تھی جو رسول خدا کے لیے تھی، اور کس طرح سے وہ ان کی دلجوئی کیا کرتی تھی. اس حوالے سے بھی تھوڑا سا پلیز بتائیے تاکہ ہم لوگ سیکھیں ان کے کردار سے کہ ایک خاتون اگر وہ بیوی ہے تو کس طرح اپنے شوہر کے لیے ایک بہترین ساتھی ثابت ہو، اور اس کے مشکل وقت میں کس طرح اس کو ریاکٹ کرنا چاہیے. بے شک کہ شیب ابی طالب اور یہ جو سوشل بائیکاٹ جو جناب خدیجہ نے سہا، بہت بڑی آزمائش ہے جو جناب خدیجہ نے سہی ہے. اور شیب ابی طالب میں جب تمام ترین لوگ، وہ لوگ جو عزت دیتے تھے، جو ملاقات کے لیے ہمیشہ کاوش کیا کرتے تھے، اور سڈن وہی لوگ آپ کے اتنے دشمن ہو گئے ہیں کہ آپ کی طرف دیکھنا بھی نہیں چاہتے، آپ سے گفتگو بھی نہیں کرنا چاہتے. لیکن جناب خدیجہ بہت وسعت قلب کی مالک ہستی کا نام ہے، اور انہیں جو خدا نے صبر و تقوی عطا کیا، خدا ہمیں اس کی معرفت معنوی عطا فرمائے انشاءاللہ ہماری زندگیوں میں. جناب خدیجہ جب شیب ابی طالب میں 1 سال کے اندر جتنے مویشی تھے وہ وقت کے ساتھ ساتھ ختم ہوتے چلے گئے، اور پھر اس کے بعد جو گھاس تھی اس پر گزارا ہونا شروع ہوا، پھر درختوں کے پتے، اور یہاں تک کہ درختوں کی جو چھال ہوتی ہے اور اس کو اتار کر کے کھانا، پھر ریت پہ رکھ کر اس کو سنبھال کے رکھ کر کے تسلی دینا کہ رزق ابھی بن رہا ہے، کھانا بھی بن رہا ہے، اور خود بھوکے رہ جانا، ایک وقت کا کھا لینا تو پورا دن بھوکے رہ لینا، باقی سب کا پیٹ بھر لینا. یہ انکساری ہے جناب خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہا ہے. اور یہاں تک کہ یہ وہ ہستی ہیں کہ جن کے دسترخوان اس قدر وسیع اور وسیع وسعتیں رکھنے والے دسترخوان ہوتے تھے کہ عرب کا کوئی مسافر جب تجارت کی غرض سے کبھی مکہ یا مدینہ میں آتا تھا تو دسترخوان باقاعدہ سے میسر ہوتے تھے، مسافروں کے لیے مسافر خانے بھی ہوتے تھے، اور کبھی کوئی بھوکا نہیں مرا، اور بھوک و افلاس کسی کو درپیش نہیں آئی. اور اب آپ دیکھیے کہ جناب خدیجہ سلام اللہ علیہا جب شیب ابی طالب میں ہوتے تو صبر کا دامن کس طرح سے سنبھال کے رکھتی ہیں.
اور اپنے شوہر کے ساتھ مددگار ہیں. جب شوہر پریشان ہیں یعنی رسول خدا آتے ہیں گھر کے اندر، یعنی شیب ابی طالب یعنی اگر میں اس کو تھوڑا سا اس کا تصور کیجیے اس طرح سے ہے کہ 3 پہاڑ ہیں اور ایک طرف پہاڑ نہیں ہے، یعنی اوپر سے کھلا ایک آسمان ہے اور اس میں اہل بیت رہ رہے ہیں. اہل بیت پر ایک سے بڑھ کر ایک مصیبت تو ہمیشہ ہی رہی ہے. جناب خدیجہ سلام اللہ علیہا بس وہ پہلی ہستی ہیں اور یقیناً تمام آئمہ کی جدہ ہیں، اور جناب سیدہ فاطمہ النساء العالمین کی جنت جناب خدیجہ سلام اللہ علیہا کے قدموں میں ہے. تو سوچے کہ جناب خدیجہ کا مقام کیا ہے. اس کے باوجود بھی عز و انکساری اس قدر ہے کہ کبھی حرف شکایت رسول خدا سے نہیں کرتی اور نہیں کہتی کہ پہلے زندگی کیا تھی اور اب کیا زندگی ہو گئی. بس اتنا کہتی ہیں کہ یا رسول اللہ میری زندگی اور میرا تمام جتنا بھی کچھ میرے پاس موجود ہے، جتنے انکساری اور محبت ہے آپ پر میری قربان ہے. اب میرے پاس کچھ نہیں ہے دینے کو، مال و اسباب تو ختم ہو گیا، لیکن یہ جو عشق اور محبت ہے خدا کے رسول سے اور خدا کے بتائے ہوئے بہترین پیغام پہ اس پر ہم اپنی زندگی مکمل کریں گے. یہی وجہ ہے کہ جب جناب خدیجہ سلام اللہ علیہا دیکھتی ہیں تو رسول خدا کو پریشان، تو ایک چادر اڑا دیتی ہیں اور اس چادر اڑانے پر تو خدا یا ایھا المزمل پکار دیتا ہے. اور یہ سیرت ماں جب ایسا عمل انجام دیتی ہے اور پھر جب بیٹی وہ عمل انجام دیتی ہے جناب فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا اور اپنے بابا کو چادر اڑا دیتی ہے تو انما یرید اللہ لیذھبعنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا کی آیت آ جاتی ہے. سبحان اللہ. تو یہ تربیت جناب خدیجہ سلام اللہ علیہا ہے کہ صبر و انکساری، تقوی اور ایثار و قربانی کے ساتھ کس طرح سے اپنی زندگی کو آراستہ کرنا ہے. اپنے کسی عمل پر فخر نہیں کیا، فخریہ انداز سے زندگی نہیں گزاری، بلکہ انہوں نے اس طرح سے زندگی گزاری کہ خدا ان سے راضی ہو جائے اور قرب الہی میں انہوں نے اپنی ہر سانس کو ہدیہ کر دیا. یعنی کہ آج کی عورت بھی اگر اپنے آپ کو تھوڑا سا پریشان محسوس کر کے تو گھبرا جاتی ہے، تو جب بھی پریشان ہو اپنی اس مشعل راہ ہستی کی طرف دیکھیں کہ جو جناب خدیجہ الکبریٰ ہیں، اور جناب خدیجہ الکبریٰ کی طرف جب دیکھیں گے تو یقیناً شخصیت میں صبر آئے گا، استقلال آئے گا، انکساری آئے گی، تقوی آئے گا، پرہیزگاری آئے گی، اور بہتر طریقے سے صبر کرنے کی ایک سکل جس کو کہا جائے بہت اچھے طریقے سے آ جا سکتی ہے. سبحان اللہ. بے شک و یقیناً یہ ہمارے لیے روشن مشعلیں ہیں، یہ کردار، یہ پرسنالٹیز، یہ ہستیاں، یعنی دنیا میں اللہ تعالی سبحانہ و تعالیٰ نے ان کو چنا ہے تاکہ ہمیں ان کے کریکٹرسٹکس سے لرننگ کے لیے بہت کچھ ملے. بس فرق اتنا ہے کہ ہم لوگ جاننے کی کوشش نہیں کرتے، ریکگنائز نہیں کر پاتے، یا اپنی زندگیوں میں اتنے مصروف ہو گئے ہیں کہ تھوڑا سا وقت لے کر ہم سوچنے کی، یہ تو قرآن نے بھی فرمایا افلا یتدبرون، تم تدبر کیوں نہیں کرتے، تفکر کیوں نہیں کرتے. تو ہم پر ضروری ہے کہ ہم صرف ان ہستیوں کے نام لے کر یہ نہ سمجھیں کہ بس ہم مسلمان ہیں، ہمیں ان کے نام پتہ ہیں اور ہمیں یہ پتہ ہے کہ یہ زوجہ رسول ہیں، ہمیں یہ پتہ ہے کہ یہ ملکۃ العرب ہے. نہیں، لیکن فائدہ جو ہے وہ تبھی ہو سکتا ہے کہ جب ہم ان کے کیریکٹرسٹکس کو اپنے اندر جذب کرنے کی کوشش کریں. یعنی یہ بی بی نہ ہوتی تو اسلام کہاں تک پہنچتا. کہنے والے بہت سارے اشعار کہتے ہیں، لیکن ہمیں ایک لائن سی یاد ہے کہ پھیلی ہے رسالت تیری دولت کی بدولت. یعنی جناب خدیجہ الکبریٰ نہ ہوتی، اور خود رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ ما قام والاستقام الدین الا بسیف علی و مال الخدیجہ. یہ 2 چیزیں ہیں جن کی وجہ سے اسلام کو تقویت ملی ہے اور اسلام پھیلا ہے. جو مضبوطی اور استحکام اسلام کو نصیب ہوا اس کی 2 وجوہات ہیں. ایک جناب خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہ کا مال، اور دوسرے سیف علی یعنی امام علی علیہ السلام
امیر المؤمنین علیہ السلام علی ابن ابی طالب کی تلوار. تو ہم پر بہت بڑے احسانات ہیں ان دونوں ہستیوں کے بالخصوص، اور ساتھ ہی جناب حضرت ابو طالب علیہ السلام کے، کہ جنہوں نے یعنی جناب ابو طالب اور ایک طرف جناب خدیجہ، یہ دو ایسی ہستیاں ہیں صدر اسلام سے جنہوں نے رسول خدا کو اور اللہ کے دین اور اس کے لائے ہوئے پیغامات کو حفاظت کیا ہے، محفوظ کیا ہے، شیلڈ کیا ہے ان کو. اور اس طرح کہ جہاں جہاں قربانی کی ضرورت پڑی ان ہستیوں نے قربانیاں دی. جناب خدیجۃ الکبریٰ نے کتنی بڑی قربانی دی ہے، یعنی یہ وقت ملکۃ العرب ہوں، ملکۃ القریش ہوں وہ خاتون، لیکن جب وقت آخر آتا ہے تو ہم دیکھتے ہیں کہ اس بی بی کی حالت کیا ہے. قسم پرسی کی حالت یہ ہے کہ رسول خدا کے پاس جناب خدیجہ کو دینے کے لیے کفن موجود نہیں تھا، اور رسول خدا اللہ کی بارگاہ میں دست دراز ہوئے کہ پروردگار میری مدد فرما. یہ الگ بات ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جنت سے کفن کا انتظام کیا، لیکن جناب خدیجہ الکبریٰ کا یہ جملہ ملتا ہے کہ جب رحلت کا وقت آیا تو آپ نے یہ فرمایا، جناب فاطمہ الزہرا وہاں پر موجود تھی، کہا اپنے بابا کو یہ چادر دے دینا پرانی ابا، کہ یہ پرانی ابا کا کفن پہنا دے تاکہ وہ میری کفن کے لیے تگ و دو میں پریشان نہ ہو. یعنی وقت رحلت بھی جناب خدیجہ الکبریٰ کو اس بات کا احساس ہے کہ اللہ کا رسول پریشان نہ ہو جائے، ان کو کوئی دقت نہ ہو، ان کو کوئی دشواری نہ ہو. تو یہ سب چیزیں ایسی ہیں کہ ہم اپنے کرداروں میں اس کو شامل کرتے جائیں تو انشاءاللہ العزیز ہمارا کردار، ہماری روح، ہماری سیرت، ہمارے قلوب، ہمارے اذہان ان ہستیوں کے کیریکٹرسٹکس پر عمل کرنے کی وجہ سے انشاءاللہ قرب الہی کو حاصل کریں گے، اور تبھی ہمارا تزکیہ نفس ہوگا. جیسا کہ قرآن میں بھی فرمایا ہے نا اللہ سبحانہ و تعالی نے لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. تم اس وقت تک اللہ سے محبت کا دعویٰ تو سب کرتے ہیں، لیکن اگر اللہ سے جس کو حقیقتاً محبت ہے اور جو وہ یہ چاہتا ہو کہ اللہ بھی اس سے محبت کرے، تو اس کو یہ چاہیے کہ تنفقوا مما تحبون، اس چیز کو بانٹ دے، اس چیز کا انفاق کرے جسے وہ خود پسند کرتا ہو. تو کون سی چیز تھی جو جناب خدیجہ الکبریٰ نے نہیں انفاق کیا اللہ کی راہ میں، جس کو نہیں دے دیا خدا کی راہ میں؟ ہر چیز جو جناب خدیجہ الکبریٰ کے پاس تھی وہ بنام خدا، بعشق رسول انہوں نے اس دین کو دے دی. اللہ سبحانہ و تعالی ہم سب کو توفیق دے جناب خدیجہ الکبریٰ کی کردار کو اور ان کی سیرت کو سمجھنے کی اور اس پر عمل بھی کرنے کی. ہم آپ کی اجازت سے انشاءاللہ سسٹر سیدہ فروا، ہم چاہتے ہیں کہ اب ہم دعوت دیں اپنی بچی زینب نقوی کو. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. I hope everyone is staying safe. As you all know from last week, I'll be discussing and talking about the Asma al-Husna, which you all know are the 99 names of Allah subhanahu wa ta'ala. The name I will be discussing and highlighting today is Isma Rahman. Isma Rahman translated means the beneficent and compassionate. In other words, Allah subhanahu wa ta'ala is compassionate and his compassion is endless. Now, the question is, how do we see Isma Rahman around us? Well, when you think about the sun, everything on the earth relies on the sun, no matter if it's good or bad. Thus, Allah subhanahu wa ta'ala surrounds us with his kindness and generosity. I just like to read an ayat. This is Surah Maryam number 19, ayah number 96. Bismillahir Rahmanir Rahim. إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ سَيَجْعَلُ لَهُمُ الرَّحْمَنُ وُدًّا. Meaning, indeed, those who have believed and done righteous deeds, the most beneficent will appoint them from their affection. Sadaqallahu al-Aliyyul Azim. Now, I want everyone to think about what was their understanding from this verse, and I'd like everyone to go into the Quran and go on to Surah Maryam and try spotting the word beneficent in Arabic from this verse. Inshallah, I will be back next week with another name.
And until then, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Thank you very much, Zainab. You talked about Asma ar-Rahman, Isma ar-Rahman today, Alhamdulillah. May Allah, inshallah, bless you with more tawfiq. And those young viewers who are watching, inshallah, try to understand more Asma al-Husna we have and discuss it with your parents and learn something from it, inshallah. This is what we hope. ہمارے پاس دامن وقت میں اتنی زیادہ گنجائش نہیں ہے، لیکن جتنی بھی گفتگو ہوئی ہمیں امید ہے کہ اس سے کچھ نہ کچھ ہم نے سب نے مل کر سیکھا ہوگا. اپنے کردار سازی کتنی ضروری ہے، ہماری تزکیہ نفس کتنا ضروری ہے، ہمارا اخلاق اور ہماری عبادات اور عبادات میں اخلاص، ان سب چیزوں پر کس طرح سے ہمیں کام کرنا ہے، یہ ان ہستیوں سے ہی ہم سیکھتے ہیں. جناب خدیجۃ الکبریٰ کے بارے میں خود امام علی مقام امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام یہ فرماتے ہیں کہ جناب خدیجۃ الکبریٰ وہ ہستی ہیں کہ جو سیدۃ النساء العالمین ہیں. یعنی کہا گیا، امام فرماتے ہیں سادات النساء العالمین اربعہ، 4 خواتین ہیں کہ جو سادات النساء العالمین ہیں. یعنی ان میں جناب آسیہ ہیں، جناب مریم ہیں، جناب خدیجۃ الکبریٰ اور جناب فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا. لیکن جناب فاطمۃ الزہرا ہر زمانے کی خواتین کی سردار ہیں، جبکہ جناب خدیجۃ الکبریٰ اپنے زمانے کی خواتین میں افضل و برتر اور ان کی سردار ہیں. تو جو خاتون اتنی بڑی عظمت رکھتی ہوں کہ جو والدہ جناب فاطمہ یہ زہرا ہوں، ان کے کردار کو سمجھنا ہم پر واجب ہے یقیناً. اور ایک خاتون کی حیثیت سے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ بی بی جناب خدیجہ طاہرہ ہمارے لیے بہترین نمونہ عمل ہے. اور مشکل دور ہے، ہم ہمیشہ کوشش کرتے ہیں کہ کچھ نہ کچھ تھوڑی بہت دعاؤں کے حوالے سے یا کسی عمل کے حوالے سے بھی آپ کو بتائیں. ایک عمل آپ کو اب یہ بتا، کیونکہ جناب خدیجۃ الکبریٰ کے حوالے سے پروگرام تھا کہ ان سے توسل کس طرح کیا جائے اس بلاؤں کے دور میں، ان مصیبتوں کے دور میں، ان پریشانیوں کے دور میں. بی بی خدیجۃ الکبریٰ وہ ہیں کہ ان کا توسل اگر آپ اختیار کریں تو انشاءاللہ العزیز آپ کی مراد، آپ کی حاجت ضرور پوری ہوتی ہے. اس لیے کہ یہ وہ ہیں جنہوں نے اللہ کی راہ میں سب کچھ دے دیا. جب آپ ان کو وسیلہ بنا کر مانگتے ہیں تو اللہ بہترین طریقے سے عطا فرماتا ہے. کہ توسل اختیار کرنے کا بھی ایک طریقہ ہے، ہم مختصراً اس کو اب انشاءاللہ بیان کریں گے کہ 2 رکعت نماز آپ پڑھیں بطریقہ فجر، جیسے فجر کی نماز پڑھی جاتی ہے. اس نماز کو پڑھنے کے بعد آپ ایک تسبیح پڑھیے درود کی، اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم، پوری تسبیح اس کی پڑھیے آپ. اور جب آپ درود کی تسبیح پڑھ چکے ہیں تو آپ 1 مرتبہ سورہ الحمد پڑھیے، 3 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھیے، سورہ یاسین 1 مرتبہ پڑھیے اور حدیث قصہ 1 مرتبہ پڑھیے. ابھی آپ یہ دیکھیں کہ کتنی خوبصورت گلدستہ آپ نے دعاؤں کا اور قرآن کی آیات کا آپ نے تیار کیا. اس کو جناب خدیجۃ الکبریٰ کی طرف ہدیہ کرتے ہوئے آپ اللہ سے ان کے وسیلے سے دعا مانگیے. تو جو بھی آپ کی مشکل ہے، جو بھی آپ کی پریشانی ہے، بحق جناب خدیجۃ الکبریٰ وہ پوری ہوگی. اور ہاں، جب یہ تمام اعمال آپ کر چکے، یعنی نماز، درود کی تسبیح، الحمد 1 مرتبہ، سورہ اخلاص 3 مرتبہ، سورہ یاسین اور حدیث قصہ، تو جب یہ تمام کام آپ کر چکے تو آپ نے یہ جملے کہنے ہیں، یا غیاث المستغیثین اغیثینی بحق خدیجہ طاہرہ، یا اغیثینی بحق زوجت الرسول، اغیثینی بحق ام الفاطمہ سلام اللہ علیہ. یعنی یا غیاث المستغیثین اغیثینی یا اغیثنی، خاتون کے لیے اغیثینی اور حضرات کے لیے اغیثنی ہوگا. جب آپ اس جملے کو ادا کریں تو جو ٹائٹلز ہیں جناب سیدہ خدیجہ طاہرہ سلام اللہ علیہ کے، ان کا اضافہ کرتے جائیے اور صدق دل سے بی بی کو اپنا وسیلہ قرار دیتے ہوئے اللہ سے دعا کریں تو انشاءاللہ اللہ سبحانہ و تعالی آپ کی تمام پریشانیوں کو، مصیبتوں کو، بیماریوں کو دور فرمائے گا. اور یقیناً یہی ہستیاں ہیں جو اس دنیا میں بھی ہمارے لیے وسیلہ ہیں اور آخرت میں بھی وسیلہ ہوں گی. اپنی دعا میں ہمیں اہل بیت ٹی وی اور اہل بیت ٹی وی کی تمام ٹیم کو یاد رکھیے گا. جہاں رہیے سیف رہیے، محفوظ رہیے، اپنا خیال رکھیے، اپنے ارد گرد والوں کا خیال رکھیے
اور بہت مشکور ہیں سسٹر سیدہ ام فروا کے جو پاکستان سے ہمارے ساتھ شامل تھیں اس پروگرام میں، اور زینب نقوی کے بھی مشکور ہیں. ان سب کو بھی اپنی دعا میں یاد رکھیے. ہمیں اجازت دیجیے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.